في خاطري يا شاغلا فكري هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري. لوگوں یہ قبر پرستی، مزار، میلے ٹھیلے، ناچ گانا، ڈھول ڈھمکے تو اسلام سے قبل کسی شریعت میں اللہ رب العزت نے روا نہیں رکھے۔ اگر یہ شریعت میں ان چیز کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی قبروں کو غائب کر دیتا، اللہ اپنے نبیوں کی قبروں کو محو کر دیتا۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی ایک ایسی کلاس سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کے جسم کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو نبی ہوتے ہیں ان کے جسموں کو مٹی بھی نہیں کھاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو محفوظ نہیں رکھا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ دین میں مطلوب نہیں تھا، شریعت میں مقصود نہیں تھا۔ اب آئیے برتھ ڈے کی طرف۔ اگر دین میں، شریعت میں عیسائیوں کی طرح برتھ ڈے اور سالگرہ کا کوئی کنسپٹ ہوتا تو وہ قرآن ذرا غور کرنا، انسان ایک مسجد میں کھڑا ہو، عام کوئی مسجد ہو، قل هو اللہ پڑھے، پہلا سپارہ پڑھے، دوسرا تیسرا، ابھی زیر یا زبر کی غلطی نہیں کرتا، زیر یا زبر کی غلطی نہیں کرتا، پیچھے ٹوکنے والے حافظ موجود ہوتے ہیں، فٹافٹ اس کی غلطی کو صحیح کر دیتے ہیں۔ ایک قرآن کسی ایک مسجد میں مسلمانوں کی بستی میں پڑھا جائے، زیر زبر کی غلطی ہو، پیچھے دسیوں حافظ کھڑے ہیں ٹوکنے کے لیے۔ جو رب قرآن کی ایسی حفاظت کر سکتا ہے، کیا اپنے نبی کی تاریخ پیدائش کی حفاظت نہیں تھا کر سکتا؟ آج تاریخ پیدائش پہ اختلاف وسیع، کوئی کہتا ہے 8، پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں 10، آپ کے پیر ہیں، آپ نے ان کی بھی ماننی۔ احمد رضا خان کہتے ہیں 8 ربیع الاول، آپ نے ان کی بھی نہیں ماننی۔ علماء کا اتفاق 9 ربیع الاول پیر کا دن۔ اس سن میں اگر حساب لگائے، آج بھی کوئی بندہ اٹھے، آج تحقیق کرنا شروع کرے، اس کو سمجھ آ جائے گی پیر اپریل 20 کس دن آئی، سب کو پتا 9 ربیع الاول کو۔ اسی لیے اختلاف ہے 8 یا 9 تاریخ پیدائش۔ بالفرض میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول بھی مان لی جائے، تو اگر یہ دینی تہوار ہوتا، نبی کریم 23 سال زندہ رہے، آخری دن خطاب کر رہے ہیں، لوگوں میرے صحابہ گواہ، میں نے دین پورا پہنچا دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں آپ نے دین پہنچا دیا ہے۔ نبی کریم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لوگوں نیکی کا کوئی ایک عمل ایسا ہوتا، نیکی کا کوئی ایک عمل ایسا ہوتا جس سے امت کو فائدہ ملتا، جس سے نبی کی امت جنت میں چلی جاتی، نبی کریم اس کو چھپا کے جاتے، نبی کریم اس کو۔ اور دلائل پتہ کیا ہیں؟ اچھا دلائل بھی اپنے اپنے، جی صحابہ نے بھی منائی ہے، دوسرے کے پاس چلے جاؤ، نہیں صحابہ تابعین سے ثابت نہیں ہے، چاروں امام برحق ان سے بھی ثابت نہیں ہے، لیکن اچھی چیز اچھی نیت کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لوگوں یہ کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کی قسم اس فلسفے کے ساتھ اگر انسان چلے، کوئی اٹھے اپنی مرضی سے دین میں تبدیلی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کے اوپر کچھ بندے آئے، وضو کے نشان ہے، نبی کریم نے کہا میری امت کی ہے، ان کو کیوں پیچھے کر رہے ہو؟ فرشتے ان کو درے مار رہے ہیں، یہ آپ کی امت کے تو تھے، لیکن صحیح حدیث ہے، لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے دین میں ایسی بات، دین میں عجیب و غریب مسائل ہے، دنیا کے معاملات کی تطبیق دین پہ کرتے ہو، دین میں نئی باتوں کو ایجاد کر لیا۔ نبی کریم نے کہا سکن دفع ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ ان کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری پہ شبہ تھا، ان کو یہ شک ہے کہ نبی کریم نے پورا دین نہیں پہنچایا، اور لوگوں کتنی نکمی بات ہے، نبی کریم کو اعلیٰ بھی مانتے ہو، افضل بھی مانتے ہو، رسول بھی مانتے ہو، الیوم اکملت لکم دینکم بھی مانتے ہو کہ دین کامل ہے، مکمل ہے، ایک قطرہ بھی، ایک پیمانہ بڑا ہوا اس میں ایڈ نہیں ہو سکتا، ایڈ ہوگا تو گر جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد کہتے ہو نہیں جی دین میں نیک نیتی کے ساتھ کوئی اگر بات کر لی جائے، نعوذ باللہ، یہ کیسی باتیں ہیں؟ نہ صحابہ نے منائی، نہ تابعین نے منائی، نہ ائمہ اربعہ نے منائی، عرصہ بیت گیا،
یہ کہاں سے رسم نکالی؟ ذرا غور تو کرو، دوسرے کے پاس جاؤ، واقعی جی یہ ٹھیک، اچھا دلائل اپنے اپنے، کوئی کہے گا صحابہ نے منائی ہے، کوئی کہے گا صحابہ نے نہیں منائی، کوئی کہے گا فلاں صدی میں تھی، کوئی کہے گا جناب کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی اعلیٰ اور افضل ہے، حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، آپ اتنے جمیل ہیں کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے یوم تخلیق میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تھے، اللہ کو کہتے تھے مجھ کو ایسا بنا، مجھ کو ایسا بنا، آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اسی پر بس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے ساتھ آج حقیقی معنوں میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ وہ نبی جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نیٹ اٹھائیے، ویڈیو دیکھیے، وہ نبی جو غیر محرم عورت پردے میں سے ہاتھ کو آگے بڑھاتی ہے تو نبی کریم آنکھوں پہ ہاتھ کو رکھ لیتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملانا کو دور کی بات غیر محرم کے ہاتھوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نبی کی یہ امت ہے، بھنگڑے عورتیں ڈال دی ہیں، نیٹ پہ ویڈیو موجود ہے، عید میلاد النبی کا فنکشن ہے، مزار ہے، عورتیں سامنے ناچ رہی ہیں، اور کس پہ ناچ رہی ہیں؟ نعوذ باللہ۔ وہ نبی جو صحابی کے ساتھ جا رہا ہے، کان میں انگلی دے دی، بہت عرصہ گزر گیا، اشارے سے پوچھا، بانسری بجانے والا چلا گیا، چلا گیا، اشارے سے صحابی سے پوچھ رہے ہیں، کان سے نکال لیا۔ وہ نبی جو بانسری کی آواز سننا نہیں چاہتا، وہ نبی جو طبلے، ستار، گٹار کے بارے میں حرمت کے فتوے لگاتا ہے، وہ نبی جو موسیقی کو حرام کرنے کے لیے آیا، آج اس نبی کا نام ڈھول اور طبلوں میں لیتے ہو اور تمہاری غیرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج اس نبی کے نام کے ساتھ طبلے، باجے، گاجے، ہارن بجاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ نبی جو قافلے کے اندر اونٹ کے گلے میں ڈلنے والی گھنٹی کو توڑنے والا ہو، گھنٹی کی کوئی موسیقی ہوتی ہے؟ گھنٹی کے اندر کوئی سر اور ساد ہوتا ہے؟ وہ نبی جو قافلے کے اندر اونٹ کے گلے میں گھنٹی کو گوارا نہ کرے، تم اس کا نام ڈھول پہ لیتے ہو، تم اس کا نام طبلوں پہ لیتے ہو اور کہتے ہو ہمیں محبت ہے؟ نعوذ باللہ، تم اپنے محبت کے دعووں میں جھوٹے ہو۔ بغار تمہارے پسندیدہ، نبی کریم نے فرمایا زمین کے اوپر سب سے بدترین جگہ بازار ہیں اور زمین کے اوپر سب سے پسندیدہ جگہ مسجدیں ہیں۔ مسجدوں میں تو آنا ہی نہیں، نماز تو ادا کرنی ہی نہیں، لیکن عشق رسول بڑا ہے، محبت رسول بڑی ہے، اور لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ یہ ہے۔ رات سوئے ہوئے تھے، اٹھے، جبریل امین کو ہمراہ پایا، آقا چلیے کہاں جانا ہے؟ مسجد اقصی جانا ہے۔ اچھا، آقا کو لے کے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوئے۔ آقا نے مسجد اقصی میں بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، نورانی چہرے، سرخ و سفید چہرے، لمبی داڑیاں، خوبصورت، قابل رشک۔ جبریل امین سے کہا کون ہے؟ آقا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا سے چلے گئے تھے، آج معجزانہ طور پر آپ کے اکرام کے طور پر ان کو زمین پہ نازل کیا گیا۔ اچھا، یہ زمین پہ نازل ہوئے کس لیے؟ آقا یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کر رہے جبریل؟ جبریل نے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے، ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ پھر جبریل نے آقا علیہ السلام کے کاندھے اقدس کے اوپر ہاتھ کو رکھا اور 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ لوگوں، تم نبی سے محبت کرتے ہو؟ وہ نبی جو 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا ہو، جس کی ذات اتنی اعلیٰ ہو، جس کی ذات اتنی ارفع ہو، اس کی بات اعلیٰ نہیں، اس کا کلام اعلیٰ نہیں، اس کا قول اعلیٰ نہیں، اس کا فعل اعلیٰ نہیں، اس کا عمل اعلیٰ نہیں، اس کے اعمال پہ تمہاری صبر نہیں ہوتا؟
تم نئی نئی دین میں چیزیں ایجاد کرتے ہو، نبی کی سنتیں ختم ہو گئی.